2017 میں جب میرے ہسبینڈ کو بزنس میں لاس ہوا تو تب میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. تو ریسائکلنگ میرا پیشن تھا. میں نے کچن اینڈ ہوم ڈیکور کا پھر آئیڈیا جو سوچا اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کی. تو تب مجھے ہوا کہ مجھے میرے بزنس میں تو کوئی شاید ہرا دے لیکن میرے پیشن میں مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. ہول سیلرس کے ساتھ کام کرتے ہوئے رسپانس تو بہت اچھا تھا لیکن ہماری کسٹمر ریچ نہیں تھی. ہم ڈائریکٹ اپنے کسٹمر سے بات نہیں کر پا رہے تھے. تو تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی آن لائن پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور اپنے کسٹمرز کے ساتھ ہم ڈائریکٹ اپنی ریچ بڑھائیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں ہر بندہ کام کر سکتا ہے, اسپیشلی لیڈیز, کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت اب موجود ہے. ہمارے پاس موبائل ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ہمارے پاس سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو پہلے امپورٹنس دے, وہ خود میں کھوجے کہ اس کے اندر کیا ایسی صلاحیت ہے جس کو وہ باہر لا سکتی ہیں, جس کو یوٹیلائز کر کے وہ اپنے کسی بھی ایک بزنس کا, ہوم بیسڈ بزنس کا جو ہے وہ آغاز کر سکتی ہیں. السلام علیکم, ہیلو ایوری ون, اٹس می عباسی اینڈ یو آر واچنگ زیگو پرائم. جیسا کہ آپ نے اسٹارٹ میں دیکھ ہی لیا ہوگا, جو ہم نے انٹرو چلایا ہے میرے گیسٹ کے بارے میں, آپ کو کافی حد تک انفارمیشن تو آ ہی گئی ہوگی. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان کی سکسیس اسٹوری کے بارے میں ان سے سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. تو میں چاہوں گا کہ آپ سنائیں اپنی سٹوری, اور میرے ویورز کو بھی اور ان خواتین کو بھی جو بڑی ریلیکٹنٹ ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہم ہاؤ ٹو اسٹارٹ دی بزنس, کیسے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ میں نے کیسے اسٹارٹ کیا, دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کی نا ایک پہلے قدم کا باعث بنتی ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میری اس ٹائم پہ جو میں ایک بزنس لے کے چل رہی ہوں کچن اینڈ ہوم ڈیکور کا, تو اس کی بیس اگر میں دیکھوں نا تو بہت سال پہلے 2006-2007 میں جب میں ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی اٹک سٹی میں. اچھا, اٹک سے ڈیفینیٹلی میں اٹک سٹی سے بلانگ کرتی ہوں. تو ہم گھر میں بیٹھے کچھ نہ کچھ چیزیں بنایا کرتے تھے, لائک کچھ بھی ہینڈی کرافٹ کی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. آفٹر میٹرک میں نے BSc ہوم اکنامکس ایجوکا یونیورسٹی سے کیا. ہم لوگ میر پور آزاد کشمیر شفٹ ہو گئے اور ابھی تک ہم لوگ میر پور آزاد کشمیر میں ہی جو ہے وہ رہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو ایجوکا یونیورسٹی سے BSc ہوم اکنامکس کرنے کا فیصلہ جو میرا تھا, آئی تھنک مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی میں اس چیز کو اتنا بڑا آگے تک لے کے چلوں گی, کیونکہ مجھے پروجیکٹ کرنا اور ایک پروجیکٹ اگر ہمیں یونیورسٹی میں دیا جاتا تھا تو ہمیں 3 سے 4 پروجیکٹ کر کے لے کے جایا کرتے. اس کی ریزن ڈیفینیٹلی اس کا ریزن کیا ہوتی تھی کہ اگر ایک پروجیکٹ کے لیے ہم نے ایک مٹیریل بائی کر لیا ہے تو باقی بچے ہوئے مٹیریل سے بھی کچھ نہ کچھ نئی چیزیں بننی چاہیے. اور وہ ایک پہلا قدم تھا اس چیز کو لے کے چلنا. اور میری یونیورسٹی میں میرے بارے میں مشہور تھا کہ میں ہر چیز کو بڑے اچھی طریقے سے ریسائیکل کر لیتی ہوں. اچھا, ہر طرح کے فیلڈ میں, ہر طرح کی فیلڈ میں. تو یہ انہیریٹڈ تو نہیں تھا آپ کے والد یا والدہ کی طرف سے آیا تھا؟ بلڈ میں تھا یہ؟ ڈیفینیٹلی. میرے بارے میں اکثر اپنی فیملی کے بارے میں کہتی ہوں کہ ہم بہن بھائیوں کے اندر یہ ایسی چیز ہے, گاڈ گفٹیڈ ہے. اور میں اس چیز کے اللہ پاک کا بہت شکر جتنا بھی ادا کروں کہ وہ کم ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں یا گزرتے ہوئے رستے سے گزرتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم ایگزیکٹ وہی چیز بنا لیتے ہیں. اس کے لیے میں ایون اس ٹائم پہ جو اپنی فیکٹری رن کر رہی ہوں, میرے پاس 50+ پروڈکٹس ہیں جو ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں. اس میں سے بمشکل میں نے 1-2 خود بنائی ہوں گی, وہ بھی اس صورت میں کہ جب بہت بلک میں کوئی آرڈر ہے اور اس ٹائم پہ اسٹاف سے پورا نہیں پڑ رہا تو اس ٹائم پہ میں اس چیز کو ساتھ میں لے کے چلتی ہوں. اٹس اوکے, میں بھی اپنے ورکنگ ٹائم میں ایک لیبر کے طور پہ کام کر رہی ہوں تو ہم اس کو خود کمپلیٹ کریں گے. اچھا. تو وہاں سے سفر اسٹارٹ ہوا اور یونیورسٹی لائف میں بہت سی ٹیچر کی طرف سے آفرز بھی آئیں کہ آپ ہمارے ساتھ کلودنگ کی فیلڈ میں چلیں. لیکن میرا مزاج ایسا تھا کہ میں کہتی تھی کہ نہیں, جو کرنا ہے نا وہ خود کرنا. اس کی ریزن کیا ہے کہ جو میرے مائنڈ میں ہے اس چیز کو پیپر تک لے کے آنا, اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنا, وہ میں زیادہ بیٹر طریقے سے کر سکتی ہوں. کسی کے انڈر بھی کام کرنا نہیں چاہتی ہوں. ایسا بھی بالکل ایسا ہی ہے, آپ کی پرسنالٹی کو میچ نہیں کرتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو کرنا ہے تو ہم نے خود کرنا ہے. اور اس دوران ہی آئی ریممبر کہ 2011 میں سوشیالوجی ہمارا ایک پروجیکٹ تھا, اور وہ میری لائف کا ایک بہت کہتے ہیں نا کہ چینج میری لائف میں لانے والا ٹائم پیریڈ تھا کہ جب ہمیں ایک پروجیکٹ دیا گیا کہ آپ میر پور آزاد کشمیر میں کوئی بھی ایسی سوسائٹیز یا ایسی آرگنائزیشنز جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں, آپ ان کا کوئی ایک پروجیکٹ لیجیے اور اس کے اوپر آپ ورکنگ کیجیے. آئی ریممبر کہ میں جہاں سے گزرا کرتی تھی ایجوکا یونیورسٹی کے بالکل سامنے ایک شاپنگ پلازا تھا, اس کی بیک سائڈ پہ ایک ویلفیئر اسکول تھا. اچھا. وہ ایسا تھا کہ اس میں 2 رومز تھے
اور 5 کلاس ان میں پڑھتی تھیں. ہر بچے کے پاس ایک بک ہوتی تھی, اس کے اوپر 4 بچے پڑھ رہے ہوتے تھے. مگر میتھ کی بک اگر ایک بچے کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس سائنس کی ہوگی, تیسرے کے پاس اردو کی ہوگی. اور ہماری یونیورسٹی میں سوسائٹیز کا ایونٹ تھا, یونیورسٹی کے وزیر اعظم اسٹروز آئے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس اسکول کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں. بچے بہت سردی میں زمین پہ بیٹھتے ہیں سچ کچھ کر کے. وہ میرا پہلا انیشیل میرا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اوپر میں نے ورکنگ خود سے پھر اسٹارٹ کی تھی. تو بولا کہ یہ ویلفیئر ہے, ویلفیئر گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا, وہ جس ادارے سے بلانگ کرتا ہے وہ اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے XYZ. وہ فرسٹ ڈے تھا, میں بڑا روئی تھی کہ مطلب ایک پاورفل بندہ اگر 2 لاکھ روپے میں اسکول کا کام ہو جاتا ہے, کیوں نہیں کر سکتے. نیکسٹ ڈے میں اٹھی, بڑا روئی. اگلے دن میں اٹھی, میں نے اپنے گھر سے فنڈنگ اسٹارٹ کی اپنے بھائیوں سے. روئی اس لیے کہ انہوں نے آپ کو غصے میں رسپونڈ صحیح نہیں کیا. ڈیفینیٹلی غصے میں کہ بھائی آپ کے پاس پاور ہے. میں سوچتی تھی کہ کبھی میرے پاس پاور ہوگی تو میں پھر لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کروں گی. کوئی اپنا کوئی بھی پرابلم لے کے آئے گا تو ہماری کوشش ہوگی ہم اس کو سولو کریں. اور آج یہی ریزن ہے کہ میری فیکٹری میں 16 سال کی بچیوں سے لے کر 70 سال تک کی لیڈیز کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم کسی پروجیکٹ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ آپ بوڑھی ہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا, یا ہم کسی بچی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ بہت چھوٹی ہو, انڈر ایج ہو. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو اس چیز سے منع کریں گے نا تو خدا نخواستہ میں نہیں چاہتی کہ کسی گلی کے نکڑ کے کسی بازار کے کونے کے اوپر کوئی بچی مجھے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے. آپ نے جو میرپور میں کہاں تک وہاں آپ کی ایجوکیشن رہی؟ میں نے BSc ہوم اکنامکس کیا, اور اس کے بعد میں نے 2 سال کا اپنی اسٹڈیز سے گیپ دیا کہ میری والدہ جو تھیں وہ کڈنی پیشنٹ تھیں. اچھا. اور شادی سے پہلے میں نے BSc ہومیوپیتھک JLM کالج سے, اور اس کے ساتھ میس کمیونیکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, میس کمیونیکیشن, اور AJK یونیورسٹی سے MA اردو. تینوں میں اکٹھا میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا, اور میرا فرسٹ سیمسٹر تھا جب میری شادی ہوئی. اس کے بعد میری کہانی ختم ہو گئی. اچھا, آپ نے اپلائی کیا تینوں جگہ اور شادی ہو گئی؟ میری فرسٹ سیمسٹر تھا, میرا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا جب میری شادی ہوئی, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی شادی کے بعد میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر سکی. تینوں میرا یہ تھا کہ میں اپنی فیملی کی پہلی PhD ڈاکٹر بنوں گی. اور میرا PhD کرنے کا بھی جو تھا کہ مین کویسچن اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس چیز کی طرف کیسے آئیں. میرا اپنا PhD کا ٹاپک جو مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے اپنی ڈائری کے اوپر لکھا تھا کہ میں اس چیز کے اوپر PhD کروں گی کہ ہمارے جتنے بیگرز ہیں, جتنے ہمارے بھیک مانگنے والے لوگ ہیں, جس میں لڑکیاں بھی شامل, اتنی خوبصورت بچیاں ہوتی ہیں, اور ہمیں مجبوراً ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے ان کی بےکسی کو دیکھتے ہوئے. تو کیوں نہیں کوئی گورنمنٹ لیول پہ لوگ یا گورنمنٹ یا کوئی ادارہ, کوئی سیمی گورنمنٹ ادارہ ان کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتا؟ کیوں نہیں ان کو کوئی اسکل سکھائی جاتی؟ جب ان سے بولا جاتا ہے کہ آپ کچھ کام کر لیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا, ہمیں کپڑے سلائی کرنے نہیں آتے, ہمیں کچھ کام نہیں آتا, ہم کیا کام کریں, ہمیں کون روزگار دے گا. یہ ان کا ایک کویسچن ہوتا تھا. تو میں نے باقاعدہ ایسے ٹاپکس لکھے تھے کہ میں اس چیز کے اوپر PhD کروں گی کہ کیوں نہیں ہمارے ادارے ان کو سپورٹ کرتے, یا ایسے کوئی ادارے بنائے جائیں جہاں پر ان سارے بیگرس کو اکٹھا کیا جائے. آپ اگر گلگت بلتستان کی مثال لیں تو وہاں پر 0 بیگرز ہیں, وہاں پہ کوئی اس طرح کی ہے ہی نہیں, کہ ان کو کچھ نہ کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اس کے بدلے آپ کو پیسے ملیں گے. بہرحال شادی ہوئی, میری اسٹڈیز رستے میں رہ گئیں, میری لکھنا پڑھنا رستے میں, ہر چیز میں نے سائڈ پہ چھوڑ کے ایز اے ہاؤس وائف میں نے اپنی زندگی کو اسٹارٹ کیا. پھر اتفاقاً کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ان کا جو بزنس تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا. فیملی کرائسس, ڈیفینیٹلی فائنینشلی کرائسس جو ہے وہ رہے. اور شادی کے بعد آپ وہیں رہیں یا پھر کراچی؟ ڈیفینیٹلی میں کراچی, میری شادی ہوئی تھی تو میں کشمیر سے کراچی ڈیفینیٹلی شفٹ ہو گئی تھی. 2017 کی بات ہے کہ 16 میں ان کے ہسبینڈ کا, میرے ہسبینڈ کا جو ہے کاروبار ختم ہوا, اور 1 سال تک ہم نے, میں چونکہ ڈریس ڈیزائنر بھی تھی, آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کیا تھی, تو میں بہت کچھ تھی. اچھا. تو میں ڈریس ڈیزائنر رہی, اور اس دوران میں نے جو 1 سال کا ٹائم پیریڈ تھا, ڈیفینیٹلی اچھی بیویوں کی طرح میں نے بھی اپنی فیملی کو سلائی کڑھائی سے ہی اسٹارٹ لیا کہ بھائی میں گھر بیٹھے جو کر سکتی ہوں. مجھے نہیں پسند تھا کہ میں گھر سے باہر جا کے لوگوں کی ہراسمنٹ زدہ نظروں کے سامنے کوئی کام کروں, اور شام کو تھکے ہارے واپس آ کے گھر کا بھی کام کروں. میں نے گھر میں بیٹھے ایزیلی جو میرے پاس ٹائم پیریڈ مجھے موجود ملا, میرے لیے جو آسانی رہی, میں نے ایک بیٹی تھی اس ٹائم پہ میری, اور میں نے سلائی کا کام اسٹارٹ لیا. اچھا. اتفاقاً ہم کہیں انوائٹیڈ تھے, اور وہاں سے ہمیں آفر ہوئی کہ آپ بیڈنگ کی کام کی طرف آ جائیں, آپ کو اسٹچنگ آتی تو آپ اس کا اسٹارٹ لیں. تو وہ بس میرے لیے ایک بلیسنگ ڈے تھا. اسٹچنگ تو آپ کو آتی تھی؟ ڈیفینیٹلی آتی تھی, اور وہ ایک بلیسنگ ڈے تھا. اور سب سے بڑی دیکھیں, بہت سی آپ کی نا ایک ہوتے ہیں برڈز اینڈ ہینڈز ہوتے ہیں آپ کے, وہ برڈز اینڈ ہینڈز بعض اوقات آپ کو آن دا اسپاٹ پتہ ہوتے ہیں, بعض اوقات بہت سالوں کے بعد پتہ چلتے ہیں. کہ جیسے میں 1 سال پہلے IBA گئی تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ 10 چیزیں تو میرے پاس پہلے موجود تھی, جو آج میں ہزاروں روپے دے کے پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلی ہیں کہ یہ چیز تو میرے پاس پہلے موجود تھیں. کیا چیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کی فیملی کی سپورٹ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
میرے ساتھ میری اپنے میکے کی طرف سے سپورٹ تھی, میرے سسرال کی طرف سے سپورٹ تھی, میرے ہسبینڈ کی طرف سے اسپیشلی سپورٹ تھی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو اٹس اوکے, ٹھیک ہے آپ کر دیں. اچھا. اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا خود کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کے اندر کانفیڈنٹ ہے, آپ نے جو سوچا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. جو چیز میں دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ نے اگر کوئی چیز بنا لی ہے نا, وہ بن گئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بکے گی. وہ آج بکے, وہ کل بکے, جو چیز بن گئی ہے نا, وہ اللہ پاک نے وہ کریشن آپ کے اندر ڈالی اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی تیسرے بندے کو اس کی ضرورت ہے, اسی لیے بنی ہے, اسی لیے وہ بنی ہے, ادروائز اس کا وجود ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں نے بیڈنگ سے اسٹارٹ لیا تھا, اور یہ بہت گھر میں ہی آپ نے اسٹارٹ گھر میں ڈیفینیٹلی. ہمارا 3 منزلہ گھر تھا, تو میں نے گراؤنڈ فلور پہ ہی میں نے اپنا ایک پورا سیٹ اپ بنا لیا, جس میں نے کچھ لیڈیز کے ساتھ جو ہے کام کا اسٹارٹ لیا. کٹنگ, اسٹچنگ, پروڈکٹ ڈیزائننگ ہو گئی, پرچیزنگ ہو گئی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں اور میرے ہسبینڈ دیکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد لیڈیز کو جتنا ڈیل کرنا, ان سے کون سا کام کیسے کروانا ہے. اور آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتی ہوں, میں 50 سے زیادہ چیزیں بناتی ہوں, میں نے صرف 1-2 چیزیں خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. وہ بھی صرف اس لیے کہ اکثر لیڈیز آ کے جب کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس ایک چیز کو بنانے میں ہمارے 2 گھنٹے لگتے ہیں. ریسنٹلی ایک ایپرنس کا میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ہمارے ایپرنس کا آرڈر تھا, میرے ایک ورکر نے آ کے بولا کہ 45 منٹ لگے ہیں ایک ایپرن بنانے میں, اور جب میں اس کو بنانے بیٹھی, اور میرے پاس اتفاقاً ہاتھ کی مشین تھی, تو مجھے 6 منٹ لگے ہیں. اچھا, اتنا فرق. وہ میں سے جب مجھے اکثر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ اس چیز پہ اتنا ٹائم لگ سکتا ہے. تو وہاں سے پھر 2017 سے میری کاروبار کا آغاز ہوا, چھوٹے لیول پہ ہوا. اور آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ زیرو منی, جب آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو تو آپ ایک کاروبار کیسے کر سکتے ہیں. یہی لوگ تو سننا چاہتے ہیں کہ یہ انیشیٹو کس طرح لیں. تو یہ کریج آپ کے اندر آئی ہے اور آپ نے کر کے دکھایا, آپ ایک رول ماڈل ہیں سب کے لیے. ڈیفینیٹلی. میرے والد نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ جو کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہو, آپ جو کرنا چاہ رہے ہو, تو اس کے لیے آپ کو کتنے لاکھوں کی ضرورت ہوگی کہ آپ, تو میں نے ان سے بولا تھا لاکھ تو بہت زیادہ ہیں. ان کیس اگر میرا کاروبار نہیں چلا, میں خود کو ہمیشہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں پلس 50-50 رکھ کے کام کر رہی ہوتی ہوں کہ چل گیا تو میرا لک ہے, نہیں چلا تو اٹس اوکے. کاروبار میں یہ سب ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے بہت سے اسٹارٹ اپس ڈوبتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا چلتا ہے. یہ میرا پہلا اسٹارٹ اپ تھا, الحمد للہ 7 سال ہو گئے اور میرا یہ پہلا ہی چل رہا ہے. درمیان میں بہت ڈاؤن بھی گیا, بہت اپ بھی گیا, لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں, اور یہ میں اپنے ویورس کے لیے اسپیشلی بولوں گی کہ جب آپ اپنے کسی کاروبار میں نفع خوشی کھاتے ہیں نا, تو نقصان کے لیے بھی اپنے بازو ہمیشہ کھلے رکھیں. صحیح بات ہے. جو کاروبار آپ کو نفع دے رہا ہے ڈیفینیٹلی, بہت سے لوگ خود کو اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں کیا ہوا ہوتا, وہ اس چیز کے لیے خود کو رکھتے ہی نہیں ہے. میرے پاس اگر میں آپ کو بتاؤں, میرا فرسٹ منتھ تھا اور شاید پہلا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا میرے کاروبار کا, اور میرا ایک پروڈکٹ بن رہی تھی, استری اسٹینڈ کے کورس بن رہے تھے. اور ان کی جو مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ تھی وہ 48 انچز لینتھ میں تھے, اور وہ 44 سل گیا ہے. اچھا, وہ میرے لیے بھی ظاہری بات ہے پہلا کاروبار تھا اور پہلا دن تھا, اور مجھے اچھے سے یاد ہے پہلے 2 دن میرے بہت ڈاؤن گزرے کہ کیسے کور کریں گے. اور آپ ہمیشہ, میں برڈز اینڈ ہینڈس کی بات کر رہی تھی, تو آپ ہمیشہ اپنی ایک لسٹ بنا کے رکھیں آپ کے پاس. میں نے بولا نا کہ آپ کے ایک برڈز اینڈ ہینڈس میں آپ کی فیملی ہوتی ہے, فیملی میں ایک بندہ آپ کا ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو بہت پازیٹیوٹی دیتا ہے. میں بہت پریشان رہی, میرے اتفاقاً میرے بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا اٹس اوکے 44 ہے, آپ اس کو کھولیے, فیبرک سے کچھ اور بنا لیجیے, اور جو فوم ہے فوم کو آپ جوڑ لگائیے اور دوبارہ اس کا فیبرک اوپر نیچے کا چینج کر. واقعی ہم نے کیا, وہ 48 انچز پہ بن گیا. اور جو کپڑا تھا اس سے ہم نے کچھ اور پروڈکٹ بنا لی. مینس کہ ہمارا نقصان نہیں ہوا, لیکن وہ ایک چیز سکھا کے ایک چیز کیا کہ آئندہ کسی بھی اسٹاف کو کوئی چیز دینی ہے تو باقاعدہ اس کو اپنے سامنے بٹھا کے ایک چیز بنوانی ہے. اور چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں, ان کو انچز کا نہیں پتہ چلتا. مجھے بہت عرصے بعد ایک ورکر نے بولا اس کے پاس کینچی نہیں ہے. اچھا, تو میں حیران ہوئی کہ آپ بغیر کٹنگ کیسے کرتے ہیں. تو باجی بس کر لیتے ہیں. اچھا, کیسے کر لیتے ہیں. ابھی کتنی خواتین ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس کووڈ کے دوران آلموسٹ 100+ لیڈیز تھیں. ماشاء اللہ. اور پھر ڈیفینیٹلی کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت سے بزنس جو ہے, میرا بزنس الحمد للہ ختم نہیں ہوا, لیکن یہ تھوڑا سا فرق پڑا کہ اسٹاف کے اوپر. تو ابھی آلموسٹ 50+ لیڈیز ہیں اس ٹائم پہ میرے ساتھ. اور یہ بھی تعداد کبھی زیادہ ہو جاتی, ڈپینڈس آن آرڈر. اگر آرڈرس بہت زیادہ ہیں, میرے پاس کام بہت زیادہ ہے, یا ان کیس جیسے ابھی گرمیوں کی چھٹیاں اسٹارٹ ہو جائیں گی, تو میرے پاس ایک اچھی خاصی لسٹ ریڈی ہے کہ لوگ ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیتے ہیں, کیونکہ گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور اس طرح سے کر کے. اچھا, تو 50+ لیڈیز ہیں جن کو ابھی میں اپنے ساتھ, اور ورک فرام ہوم لے کے چل رہے ہیں ہم لوگ. میں جیسے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوں, تو میں اپنے کسی بھی اسٹاف کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اپنے گھر بچے فیملی چھوڑ کے زبردستی میرے پاس 6 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے آئیں اور آپ کام کریں. اٹس اوکے, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آتا, آپ میرے پاس آ جائیں. آپ کو سوئی نہیں پکڑنا آتی, ہم آپ کو ٹریننگ بھی کرتی ہیں, ڈیفینیٹلی ٹریننگ بھی دیتی ہیں, ڈیفینیٹلی ٹریننگ بھی دیتے ہیں.
اور اپ ٹو یو کہ اگر آپ کا پہلا سیمپل پاس ہو جاتا ہے تو سیکنڈ سیمپل سے آپ کی پیمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ان کے لیے کتنا کمفرٹیبل ہوگا کہ جو ان سے کام کروا رہی ہیں, جو ان کی باس ہیں یا اونر ہیں, وہ خود ایک لیڈی ہیں, تو بڑی جتنی بھی خواتین ہیں بڑی کمفرٹیبل ہوں گی آپ کے ساتھ. بہت کمفرٹیبل زون میں ہم ان کو کوئی چیز پرووائڈ کی ہوئی ہوتی ہے. ایون ہمارے پاس جو اسٹاف ایز اے ہیلپر ہمارے پاس کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک فیملی ممبر کی طرح لے کے چل رہے ہوتے بہت ہیں. بڑی بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میرے پاس 16 سال کی بچیوں سے لے کر 70 سال تک کی لیڈیز آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ بلیو کریں وہ ساری میری فیملی ہیں. کوئی میری بیٹیوں کی طرح ہیں, کوئی میری بہنوں کی طرح ہیں. میری انہیں لیڈیز کے اندر سے بہت سی ایسی جن کے ساتھ میں جن کا کہتی ہوں یہ میرا میکا ہے, کیونکہ میرا اپنا میکا تو کشمیر میں ہے. تو میں جب کبھی اداس ہوتی ہوں تو میں ان کے گھر چلی جاتی ہوں. ہم ایک فیملی کی طرح چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب میں نے بتایا کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آتی ہیں, وہ میرے ساتھ ہیلپ کرواتی ہیں, مجھے لے کے چل رہی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے جو بڑی ایج کی ہیں, کوئی میری پھپھو ہیں, کوئی میری چچی ہیں, اسپیشلی ایک چچی ہیں ان کو اور کیا اور چاہیے, جو چچی ہیں اسپیشلی وہ صورتی کمپنی کی ریٹائرڈ ہیں. اچھا. اور بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. ان کیس ہم ہمیشہ ان کو میں نے یہ بولا ہوا ہوتا ہے کہ ان کیس کبھی بھی انشاءاللہ ہم بھی کبھی ایک بڑی فیکٹری بنیں گے, کچھ ہوگا, تو میرے جتنا اسٹاف ہے میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ سارے جو سینئر عہدے پہ ہوں گے, پھر میں کام نہیں کروں گی, پھر آپ لوگوں سے کام کروائیں گے. اچھا, جو آپ نے اسٹارٹ لیا, ویورس جاننا چاہتے ہوں گے کیا اماؤنٹ تھی جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا؟ 15,000. ریئلی 15,000 سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا, اور وہ رقم مجھے میرے والد صاحب نے دی تھی. اور جسٹ 15,000 میں آپ نے ماشاء اللہ اسٹارٹ کیا, اور یہ بیک ان 2017. یہ ایک الگ انسپائرنگ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, دیکھیں بہت ارج ہونی چاہیے آپ کے اندر, ول ہونی چاہیے, اسٹیمنا ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جیسے اللہ نے آپ کی مدد کی. دیکھیں یہاں نا میں اکثر ایک لوگوں کے ایک مائنڈ کلیئر کرنا چاہوں گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 لاکھ ہوں گے, 4 لاکھ ہوں گے. بالفرض میں ایک مثال لیتی ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں نے کپس پرنٹ کرنے کا یہ کام اسٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس کپ خریدنے کے لیے کوئی 10-20 ہزار ہونے چاہیے, پھر پرنٹنگ کا ہونا چاہیے, پھر باکسز لینے ہیں, پھر اس کے اندر ڈالنے کے لیے پیپر لینا ہے. نہیں, آپ کے پاس کوئی 500 تو ہے نا, ایک پہلا کپ تو پرنٹ کروائیں, مجھے پتہ تو چلے آپ کا کام کیسا ہے. جب وہ پرنٹ ہو گیا نا تو اس کو یقیناً کوئی خریدے گا. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے, جیسے انسان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور آپ کی ایک پورا نظام چلا ہے, تو جو چیز ایک آپ کی بن گئی ہے نا تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی دنیا میں خریدار ضرور ہے. آپ کے پاس جو 500 ہے آپ اس سے تو اسٹارٹ لیں نا. آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے 2 لاکھ روپے لیں گے یا 4 لاکھ روپے اپنے بھائی سے لیں گے اور آپ پھر کام شروع کریں گے؟ انیشیٹو تو لیں نا. اب درمیان میں ایسا بھی ہوتا, میں نے 15,000 سے اسٹارٹ لیا تھا, اور نارملی میں ویسے لوگ اپنی سیل بتاتے نہیں, لیکن میں جسٹ فار موٹیویشن بتا رہی ہوں کہ میری فرسٹ منتھ کی جو انکم تھی وہ 65,000 تھی. اچھا, 15,000 سے ورک اسٹارٹ لیا. فرام ہوم. اچھا, ماشاءاللہ. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو سکسیس, یا میں اس ٹائم پہ دی آرٹسٹک اسٹوڈیو کے نام سے کام کر رہی ہوں, تو میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں, ضروری ایسا بھی نہیں کہ آپ ڈے 1 سے برانڈ بن جاتے ہیں. میں نے بغیر نام کے کام شروع کیا تھا, میرا کوئی نام نہیں تھا. اچھا, میری صرف پروڈکٹ تھی, اور پروڈکٹ میری پہچان بنی تھی. ہم نے اس کو شروع میں ناصر کلیکشن کا نام دیا تھا, اور پھر کچھ ٹائم اور گزرا, اور جب میری پروڈکٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئیں, اور جب میں مختلف ایونٹس میں جانا شروع ہوئی تو لوگ پوچھتے تھے, تو میری انسپائریشن جو تھی وہ آرٹسٹک ملینرز والوں کے ساتھ تھی ہے, اور انشاءاللہ رہے گی. تو تب پھر ہم نے اپنے برانڈ کا نام دیا. آرٹسٹک سے کیوں اتنی انسپائر ہے؟ دیکھیں ہم آرٹسٹک مائنڈ لوگ ہیں. آپ کچرا رکھ دیجیے, ہم چیز بنا کے دیں گے, کیونکہ ہم ریسائکلنگ کریں گے. جب دیکھیں, اور دوسرا آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ 0 ویسٹیج پہ ہے, ایکو فرینڈلی ہے. ہمارا کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. ہمارا ہر چیز کو ریسائیکل کر لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. ایون میرے کارخانے سے ڈیلی صبح کے ٹائم جو صفائی ہوتی ہے, شام کے ٹائم پہ جو صفائی ہوتی ہے, صرف مٹی نکلتی ہے. اچھا, باقی کچھ نکلنے نہیں دیتے. حالانکہ میرے کپڑے کے کاروبار میں 50+ پروڈکٹس بناتی ہوں. آپ تو میرے باس سے بھی بہت آگے. مجھے لگتا ہے کل آپ مٹی بھی نہیں نکلنے دیں گے, وہ بھی کہیں گے اس کا کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. مارکیٹنگ کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں میرے بزنس کی نا 2-3 مختلف طریقوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. میرا جو سب سے پہلا جو میری مارکیٹ تھی وہ لوکل مارکیٹ تھی. لوکل مارکیٹ میں کراچی ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے لوکل مارکیٹ کو ٹچ کیا, لیکن لوکل مارکیٹ میں بھی ہم نے دکانداروں کو ٹچ نہیں کیا, ہم نے ہول سیلرس کو ٹچ کیا. اچھا, وہ ہول سیلر کو ٹچ آپ خود گئی ہیں فزیکلی, یا اس کا کیا پروسیجر؟ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک مدد تھی کہ ہمیں جنہوں نے بولا تھا یہ کرنے کا, تو وہ خود بہت بڑے ہول سیلر تھے. اچھا, تو ڈے 1 سے ہمارا جو بزنس رہا وہ B2B ہی رہا. B2C ہم نے بہت کم کیا. ایون شاید دراز پہ آ کے ہم نے B2C کیا ہے, یا اپنی ویب سائٹ پہ جب ہم نے اسٹارٹ لیا تو B2C کیا, ادروائز ہم B2B ہی کرتے آ رہے تھے. B2B بائی ٹو بائی؟ نو, بزنس ٹو بزنس. بزنس ٹو بزنس. اچھا, B2C بزنس ٹو کسٹمر. یا
بزنس ٹو کسٹمر. بزنس ٹو کسٹمر میں جیسے میں نے ایک یہ کپ بنا لیا اور میں آپ کو سیل آؤٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں مجھ سے 1000 کوسچن کریں گے, یہ کلر اترے گا تو نہیں, اس میں کلر چینج ہو سکتا ہے, سائز کیا ہے, کپ کے اندر کا مٹیریل کیا ہے, مائکرو, یہ اس طرح کے 1000 طرح کے کوسچن ہیں. لیکن B2B میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ہول سیلر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف یہ بولیں گے, آپ نے ایک پکچر ان کو سینڈ کر دی کہ سر میں یہ کپ بنا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ بولیں گے کہ بھائی اس کے اوپر نا ہمیں 10 برانڈس کا نام چاہیے, آرٹسٹک ملینر, دی آرٹسٹک اسٹوڈیو ہے, زیگو ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ نام سے ہمیں اس طرح کے آپ 100 کپ بنا دیجیے, ہر نام کے 10 کپ بنا دیجیے. تو پھر وہ ہم سے مزید انفارمیشن نہیں لیں گے, بس آپ نے ایک چیز ایک چیک کرا دی. اور آپ کو سب سے پہلے ایک چیز میں ہمیشہ بولوں گی, اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص رہیں, بے ایمانی کو اپنے کاروبار میں شامل نہ کریں. آپ نے جو چیز دکھائی ہے آپ اس کو دیں. ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی اس کی ریزن دیکھیں, ہمارے یہاں آن لائن کاروبار پاکستان میں ابھی آیا ہے لیکن سالوں سے باہر کی دنیا میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا چیز ہے جو پاکستان میں جو ہے ہم کہیں گے کہ سکسیزفل نہیں ہے. ایون دراز پہ بھی اگر لوگ کوئی آرڈر دیتے ہیں, میرا خود دراز کے اوپر اسٹور ہے, اور کسٹمر اکثر آ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو منگوا رہے ہیں وہ آ نہیں رہا, ٹھیک ہے, ہم جو منگوا رہے ہیں وہ نہیں آ رہا. اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگ دکھاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ. تو اپنے کاروبار میں چاہے آپ کوئی دال چاول بیچ رہے ہیں, چاہے آپ کپڑا بیچ رہے ہیں, چاہے آپ میری طرح بیڈنگ کا کام بیچ رہے ہیں, کچھ بھی بیچ رہے ہیں, آپ جو بیچ رہے ہیں نا اس کو دکھائیں. دیکھیں اس سے سنسیئر ہوں گے تو اللہ پاک ڈیفینیٹلی. دیکھیں اچھا آپ دیکھو مزے, ایک اور مزے کی بات ہے کہ آپ کا جو ویڈیو ہے یا آپ کا جو موبائل ہے وہ اس پروڈکٹ کی ایکچوئل کوالٹی نہیں بتاتا. اس ایکچوئل کوالٹی کو آپ کو اپنی کنٹینٹ میں بتانا پڑے گا کہ بالفرض میں بیڈ شیٹ میں کاٹن کا 100% کاٹن ہے, یہ 95% کاٹن ہے, 50 کے پرسنٹیج پہ بھی ہوتی ہے. تو اپنی اس چیز کے اندر مینشن کریں. اور بیچنے والے کے ساتھ ساتھ میں خریدنے والوں کو بھی ایک چیز میسج دینا چاہوں گی اسپیشلی, کہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ آن لائن خریدنے سے پہلے کنٹینٹ تو پڑھیں, اس کی ڈیٹیل تو پڑھیں کہ اگلا جو بیچ رہا ہے اس کا سائز. ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں یہ دونوں چیزوں کا بہت مسئلہ ہے. ابھی آپ کے پاس ایک ہی فورم ہے جس پہ آپ یہ کر رہی ہیں, اپنی پروموشنز کرتی ہیں یا پھر مارکیٹنگ کرتی ہیں؟ میں مارکیٹ کے علاوہ میں دراز پہ ہوں, میں ELO پہ ہوں, میرے بہت سے دونوں پلیٹ فارمس ہیں. اور سوشل میڈیا میں فیس بک, انسٹا تو آج کل ہر بندہ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ ہیں جو بھی ہماری انسائٹس چل رہی ہوتی ہیں, جو ہماری فیکٹری ہے ہوم بیسڈ ہے تو کس طرح کی ہے, فی الحال تو چھوٹی ہے لیکن اس کی جو انسائٹس اکثر ہوتی ہیں تو اپنی نا ڈیفینیٹلی الحمد للہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید دیکھیں میں نے ہمیشہ اپنے بزنس کو اپنا بزنس سمجھ کے نہیں کیا. میں نے آپ کو بولا نا کہ کہیں بہت پیچھے میں نے آپ سے PhD کا ذکر کیا تھا کہ میرا مائنڈ تھا کہ میں PhD کروں گی اس چیز کے اوپر. تو بہت سالوں بعد مجھے ہوا کہ جو چیز میں PhD کر کے کرنا چاہ رہی تھی نا وہ اللہ پاک نے مجھ سے بغیر PhD کے کروا لی. وہ آپ کے بلڈ کے اندر تھا اور آپ کے جنون کے اور میں نے وہی کیا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں شاہ فیصل سے بہت, یا ایون جب میں کہیں بھی جاتی ہوں, کراچی کی کسی بھی ایریا میں جاتی ہوں, تو میں کسی بھی بیگرس کو شروع میں دیکھا کرتی تھی. رمضان کا مہینہ ہے, بہت سے لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو لے کے نکڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ زکوٰۃ مل جائے, کچھ عطیہ مل جائے. آپ بلیو نہیں کریں گے, میں ان کو باقاعدہ اپنے گھر کے ایڈریس دے کے آتی تھی کہ بیٹا آپ آ جاؤ, اگر میں کسی کو 100 روپے سلائی دے رہی ہوں تو میں آپ کو 200 دے دوں گی. آپ ڈبل نہیں آتے. میں یہ بات سنگل اکثر کسٹمر نہیں آتا. دیا اپنے اس چینل کے حوالے سے, میں نے ان بیگرس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک میسج دیا اور آپ نے اس کو ری کاؤنٹر کیا ہے کہ آپ ان کو ایڈریس دیتی ہیں, ان کو ریکویسٹ کرتی ہیں کہ بیٹا آپ آؤ, میں آپ کو کوئی جاب پہ لگاتی ہوں. وہ نہیں آتے بیکاز دے آر ڈیم پروفیشنلس. وہ پروفیشنلی یہ کام کرتے ہیں. مردوں کو کیا آپ, جیسے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں, جس طرح آپ کی باتوں سے مجھے لگا بہت سپورٹیو ہیں, ٹھیک ہے, میرے اس فورم سے آپ مردوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی, وہ خواتین جو آپ کی طرح کریٹیو ہوں اور کچھ کرنا چاہتی ہوں, مردوں کے لیے, ان کے ہسبینڈ کے لیے آپ ایک میسج دیں کہ وہ کس طرح ان کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں میلس کو یا ہسبینڈس کو میرا یہی ایک ریکویسٹ میں سے بولوں گی کہ آپ کی چاہے وہ سسٹر ہیں, چاہے آپ کی بیوی ہیں, یا آپ کے گھر کی کوئی بھی فیمیل ہے, تو اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر نا کچھ صلاحیت رکھی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی. وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, یا آپ ان کو کوئی گائیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں. تو کائنڈلی ان کو سپورٹ کریں. ان کو سپورٹ اس لیے کریں کہ گھر بیٹھے اگر آپ کو کچھ انکم آپ کی آ رہی ہے, یا وہ کچھ گھر بیٹھے کچھ بنا کے اس کو سیل آؤٹ کر رہی ہیں, ایون اگر وہ ری سیلنگ بھی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی سپورٹ ان کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ دے گی. جب آپ کے اندر اعتماد ہوگا نا تو آپ کا کسٹمر آپ کی ٹکے کی چیز کو بھی نہ لاکھوں میں لے لے گا. لیکن جب آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے, آپ کی لیڈیز کے اندر اعتماد نہیں ہے, تو آپ لاکھوں کی بھی چیز رکھ لیں گے تو اس کی ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہونی. جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے ٹوورڈس خواتین یا لیڈیز پاکستان میں, تو وہ تھوڑا اتنا ایزی نہیں ہے. تو آپ
اوبیسلی جب گھر سے نکلتی ہیں باہر جاتی ہیں تو کس طرح کا آپ کو ماحول ملا, آپ نے کس طرح لوگوں کو فیس کیا, اس کی ذرا اسٹوری تو بتائیں. اکثر لوگ مجھ سے کویشچن کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ڈے 1 سے جو ہے مارکیٹ میں خود ڈیل کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بولا ہر چیز تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, اور آپ کو اپنا آپ خود جو ہے نا وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہو. میرے ساتھ ڈے 1 سے ایسا نہیں تھا کہ میں نے چیز بنائی اور میں خود لے کے ہول سیلر کے پاس پہنچ گئی اور اس نے بسم اللہ کر کے رکھ لی, ایسا نہیں تھا. اچھا. اسٹارٹ میں آلموسٹ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال تک میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مارکیٹ ڈیل کرتے تھے, کیونکہ ہم پروڈکٹ تو بناتے, میرا تو وومن لیڈ بزنس ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ لیڈیز چلا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن خریدنے والے تو آگے خریدار جو ہیں وہ تو دکاندار ہیں یا ہول سیلر وہ میل ہیں, تو میں ڈائریکٹلی نہیں جاتی. ڈیفینیٹلی وہاں پر یہ چیز تھی کہ بھائی ایک فیملی کے اندر بھی تھی کہ ایک لیڈیز جا کے بیچے گی تو اچھا نہیں لگتا, اور مجھے بھی نہیں تھا اتنا کہ میں کسی جینٹس کے ساتھ بات کروں گی. لیکن کچھ جب ٹائم پیریڈ گزرا اور ہمیں چیز میں پرابلم آنا شروع ہوئی, وہ ہوتی تھی پروڈکٹ کی پرائزز کے اوپر. مارکیٹ میں اگر کسی را مٹیریل کے پرائزز بڑھ رہے ہوتے تھے تو ہول سیلرس نہیں بڑھاتے تھے, تو وہاں پر آ کے میں نے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ میں مارکیٹ کی سیل پرچیز کو خود دیکھوں گی. اچھا. وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں جب اپنے مارکیٹ کو میں نے دیکھنا شروع کیا اور پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ان کی پرائزنگ کو خود طے کرنا شروع کیا اور ہول سیلر سے خود بات کرنا شروع کی. تو یہاں پر اگر میں بولوں, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ گیو اینڈ ٹیک. آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ مرد اپنے گھر کی عورت کو عزت دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کے اپنے ارد گرد کی عورتوں کو بھی عزت دے گا, تو آپ کو بھی ریٹرن میں عزت ہی ملے گی, اور آپ کی فیملی کو بھی آپ کے جانے بغیر اللہ پاک کو عزت ہی ریٹرن کر رہا ہوگا. لیکن جب آپ کسی کے اوپر بری نظر رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی وائف یا آپ کی سسٹر کتنی بھی اچھی ہوگی ان کو کہیں نہ کہیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ مجھے میرے فیملی کی طرف سے, چاہے بھائیوں کی طرف سے میں کہوں یا میرے ہسبینڈ کی طرف سے کہوں, تو انہوں نے ہمیشہ مجھے بھی عزت دی, اور میرا اسٹاف پورے کا پورا لیڈیز سے ریلیٹڈ, اس میں ان میرڈ بھی ہیں میرڈ بھی ہیں, تو میرے ہسبینڈ نے ہمیشہ ان کو عزت دی, اپنی بیٹیوں کی طرح, اپنی بہنوں کی طرح, اپنی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باجیوں کی طرح انہوں نے اس کی عزت کی. تو مجھے بھی مارکیٹ میں جب میں گئی, مارکیٹ میں جینٹس کے ساتھ میں ڈیل کرنے لگی, چاہے وہ میرے وینڈرس تھے, چاہے وہ میرے ہول سیلرس تھے, چاہے وہ شاپ کیپرس تھے, یا چاہے کوئی بھی تھا, یا ایون گاڑیوں والے ڈرائیورز جو تھے, رکشہ ڈرائیورز جو تھے, تو مجھے ہر طرف سے عزت ہی ملی. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ ہراسمنٹ الحمد للہ 6-7 سالوں میں نے الحمد للہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھی. تو نازش بہت اچھا لگا, یقین مانے آئی ریئلی مین اٹ آپ سے بات کر کے, اور اٹس اے پراؤڈ آف اس کہ آپ جیسی خواتین جو اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں, وہ گھر کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ ہم سب کے لیے, مجھ سمیت میرے ویورز کے لیے, اس ملک کے لیے آپ رول ماڈل ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور ہمت دے جس طرح آپ کر رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ آرٹسٹک کو وہ کرتی ہیں فالو, تو انشاءاللہ آپ نیئرلی ان فیوچر وہاں تک پہنچ جائیں گی. اور ہم سب کی, اور اسپیشلی زیگو پرائم کی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ اٹس اے آنر کہ آپ ہمارے پاس آئی ہیں. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ویور سے اجازت لے لیں. تھینک یو سو مچ. اچھا تو بہت لگ رہا ہے, باتیں تو ایسی کبھی کوئی ایک ختم نہ ہو. لاسٹ میسج آپ کا ہو تو آپ کہہ سکتی ہیں میرے ویورز کے لیے. میں لاسٹ میسج اپنی ہمیشہ ایک بات میں جو میں اپنے کاروبار میں اپلائی کرتی ہوں اور بہت سختی سے کرتی ہوں کہ میں اپنا آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتی. جو سوچ لیا, جو ہے آج ہے, ابھی ہے, کل کسی نے نہیں دیکھی. تو جو آپ نے سوچ لیا کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے تو اس کو آج ہی کر دیجیے, کسی کا انتظار, کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ چیز جو ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں, ہر بار کہتی ہوں, دن میں 100 دفعہ کہتی ہوں, اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی. کہ جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا, وہ آپ کے کسی پڑوس نے, آپ کے کسی گھر والے نے نہیں کرنا. اپنا فیصلے خود کیجیے, پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کی مدد کیسے آپ کے ساتھ ہے. یہ سٹوری بھی سنا دیں چلتے چلتے, کڑے کے پیچھے کیا سٹوری ہے, ذرا یہ بھی ویور کو کافی دیر سے یہ بھی بتا دیں آپ. یہ کڑا جو ہے میری, ڈیفینیٹلی یہ بریسلیٹ جو ہے میری بیٹی پری ٹیل کا ہے. اور وہ آلموسٹ 9 سال کی ہیں, اور ہم نے اس کا نیو وینچر اسٹارٹ کیا ہے. کس چیز کے لیے کر لیا کہ میں پرسنلی اس چیز کو خود اتنا زیادہ لائک نہیں کرتی کہ بچے ایٹ اے ٹائم موبائلس میں بیٹھے رہیں. تو میرا یہ ہے کہ جیسے میں کریٹیو ہوں تو میری اولاد کو بھی ویسا ہونا چاہیے. تو ان کو بیزی رکھنے کے لیے جیسے مارکیٹ میں اپنا کچھ پروڈکٹس فیبرک وغیرہ بائی کرنے گئی تو مجھے کسی جگہ یہ سارا را مٹیریل نظر آیا اور ہم نے اٹھایا اور بچوں کے سامنے رکھ دیا. تو یہ بچوں کی ایک کریٹیوٹی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسٹائل ایشیا میں صرف دی آرٹسٹک اسٹوڈیو نہیں تھا, پری ٹیل بھی تھا. اچھا, وہ میں مس کر گیا اس کو. آپ اس کو مس کر گئے. میں مس کر گیا. انشاءاللہ نیکسٹ میں ضرور اس کو وزٹ کروں گا انشاءاللہ. تو ویورس, پروگرام کیسا لگا, اچھا لگا, برا لگا, اور وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی انسپائر ہوں گی نازش سے. آپ بھی انیشیٹو لے سکتی ہیں, کوشش کریں. ویئر دیر از ول دیر از وے.
اپنا خیال رکھیں, رمضان میں روزے رکھیں اور روزہ داروں کی خدمت بھی کریں, ٹھیک ہے, ان کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اپنے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر ملیں گے گر خدا لایا زیگو ٹیم کی پوری ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.